فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انفیت شیوں و سخا کا اتم سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا منجدھار میں ہوں یا رسول اللہ منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوان گھمن خوش ہیں. اور میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جی علماء کے بول. آج تقریباً 1 سال کے بعد پھر پورا یہاں پہ جو ہمارا کورم ہے وہ پورا ہو گیا. تمام علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. ہمارے پروفیسر صاحب پروفیسر یونس صدیقی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر میں ملاقات ہو چکی ہے ہماری, اور علامہ ابو محمد صاحب مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ ان سے ہماری ملاقات ہو گئی. یہ 2 شخصیات ہیں جو سحر پہ نہیں تھے, سو ہم نے کہا آپ کو بھی اب ہم یوسف قصوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی فضل سبحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان بہت بہت مبارک. ہماری تو کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں سحر پہ, اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے مس کیا. تو یوسف قصوری صاحب کا قصور ہے کہ صبح کیوں نہیں تھے. یوسف قصوری صاحب کا قصور ہے. بہرحال آج سب کے چہروں پر سرور ہے. نہیں ہوگا کون قصوری کہے گا بھائی, کوئی قصور ہوگا تو کہیں گے نا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج 23 مارچ بھی ہے, پہلا روزہ بھی ہے, موسم بھی بڑا خوبصورت ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ساری چیزیں ملا کے ہمیں سعادتیں سمٹ گئی ہے نا. خاص طور سے اگر میں بات کرتا ہوں رمضان کی, اور رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں, رمضان کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا یہ تحفہ دیا ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے. تو میرے خیال سے دونوں چیزوں کو آج ساتھ لے کے چلتے ہیں. فضل صاحب چونکہ صبح نہیں تھے تو میں نے کہا آج فضل صاحب سے بسم اللہ کرتے ہیں. جی فضل صاحب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک بھی ہے, قرآن کریم بھی ہے,
اور پھر ملک پاکستان اور ارض پاکستان بھی ہیں، اور گویا کہ یہ ساری سعادتیں جمع ہو رہی ہیں۔ آج رمضان بھی ہے اور تراویح میں ختم قرآن بھی آغاز ہو جائے گا، اور 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی، یعنی ایک ایسا خطہ جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور ویسے تو یہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن اسلامی جو تاریخ تھی وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ بالکل، تو اس کو ہم حسن اتفاق اپنے طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ منشا خداوندی تھی، اور اس کی یہ جو بہاریں ہیں اور یہ جو سعادتیں ہیں اور دین کی ایک بہت بڑی نسبت جو اس ملک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا آغاز وہ اس انداز سے ہو کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ابتدا پر ہوتا ہے۔ تو اس رمضان کی ابتدا ایسی ہو کہ اس میں رحمت کے عشرے میں ہم جو ہے وہ رحمت کے سمندر میں غوطے لگا لیں، سبحان اللہ، اور تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ واہ واہ، آج ہم یہ عزم کر لیں کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ جو ایک اسلام کا مینارہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوششیں کریں گے، بالکل، اور اس پلیٹ فارم سے علماء کے سیگمنٹ سے دنیا کو ایک امن کا، محبت کا، اتحاد کا، اخوت کا، یگانگت کا، مساوات کا ایک پیغام اور میسج دیں گے کہ جب ہماری نظریاتی سرحدیں محفوظ ہوگی اور مضبوط ہوگی تو ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بے شک، جیسے افواج پاکستان جغرافیائی سرحدوں کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، تو علماء کرام بھی اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، مصروف عمل ہیں۔ یہاں پر بھی یہ جتنا سیٹ بیٹھا ہوا ہے اکابر علماء کا، تو پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنانے کے لیے ہم الحمدللہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوشش اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین آمین۔ کوئی صاحب، جب بھی بات ہوتی ہے ہم یہ بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور چونکہ رمضان کے حوالے سے یہ بات میں ضرور کروں گا، پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ جی یہاں پہ اسلامی قوانین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں یہ سارے جو مفتی حضرات ہیں یہ آ کے ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ بڑی سختی کر دیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے پھر ہمارے ساتھ۔ آج جو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، فیصل بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ ہی کی بات سے میں بات آگے لے کر چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے، مفتیوں کو برداشت نہ کرو، خدا کا خوف رکھنے والوں کو برداشت نہ کرو تو اللہ تمہارے سروں پر چور، ڈاکو، ظالم، قاتل تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور پھر تم چیخو گے، دن کو بھی چیخو گے، راتوں کو بھی اٹھ کے رہو گے، لیکن پھر تمہارے ہاتھ مارنے سے ہوگا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو قومیں اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں نا، اللہ کی قدرت بھی پھر ان کا سہارا نہیں بنتی ہے، اللہ کی رحمت پھر ان کے سہارے نہیں لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام اس نے بنائے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے تم کوشش کرو۔ دیکھیے بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تو رسول اللہ رمضان کے مہینے میں اپنے بے سر و سامانی کے عالم میں ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر اللہ کا نبی میدان عمل میں نکلے تو پھر فرشتے آئے۔ تو جب ہم اپنی حالات کو خود بدلنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہماری قوم کا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اکثر کہا کرتا ہوں، بہت سارے حضرات کو یہ گلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے قرآن و حدیث، ظاہر ہے یہ تو سینکڑوں سال پرانے، قرآن تو قرآن ہے اور حدیثیں بھی جو ہے نا وہ سینکڑوں سال کا وہ چیز منظر پیش کرتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یار علماء کرام وہ جو دور رسالت مآب کو، یہ دور خلفائے راشدین کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بس وہ اسی طرح سے لاگو ہونا چاہیے، تب ملک کے اندر اسلام ہو گئی ہے۔ کہ بھائی آپ ذرا دیکھیں آپ کس دور میں رہ رہے ہیں۔ کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ تو تا قیامت اتنی ماڈرن رہے گی جتنا دور رہے گا۔ جی نہیں، میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آج وہ اسلام ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا جو دور خلفائے راشدین میں تھا۔ جی مفتی صاحب، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو دین کی توفیق عطا فرمائی ہیں، یہ توفیقات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ جو اللہ نے ہمیں مستعار حیات زندگی دی ہوئی ہے
اس کو ہم غنیمت جانیں، صحت کو غنیمت جانیں. ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ برس رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بالکل. تو کیا معلوم اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. تو یہ اگر ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم اسی رمضان شریف کو یہ سمجھیں کہ ہماری حیات کا آخری رمضان ہے، اور اس میں ہم خوب جو اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے نا، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور خود کو بخشوا نہ سکا. آخر وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیا حضور اس طرح کی دعا کیسے فرمائیں گے، وہ تو رحمۃ اللہ عالمین ہے. میں نے کہا یار آپ اس کو ذرا نا یوں سمجھو کہ ایک ٹیچر اپنے شاگرد کے سامنے اس کو پہلے کویسچن پیپر بھی دے دے، آنسر شیٹ دے کے، پھر اس کے سامنے کتاب بھی کھول کے رکھ دے اور کہے کہ یار اب سارا دیکھ کے لکھ، اور پھر جب آخر میں رزلٹ آئے تو اس کا 0 نمبر ہو، تو پھر اس نے کیا کہنا؟ اس نے کہنا ہے وہ برباد ہو جائے یار، تو نے میری بھی ٹائم ضائع کیا اپنے آپ کو. تو یہ حضور اس رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کی جو ڈھل تھل تھی نا، یہ اس کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک عمل پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیا کیا انعامات میری امت کو ملنے والے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کی ساتیں پائیں اور وہ خود کو بخشوا نہ سکا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھیں، قومی تاریخ کو بھی یاد رکھیں، لیکن اصلی یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری یہ محدود زندگی ہے، بالآخر ہم نے لوٹ کے اللہ کے دربار میں جانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قصوری صاحب ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے رمضان پاکستان میں جس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا آپ کو چینجز نظر آتی ہیں آج سے چند سال پہلے اور آج میں رمضان میں خاص طور سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ نے آج گفتگو کا آغاز بہت اچھے بول سے کیا ہے، اور مفتی فضل سبحان نے اسی میں آغاز جو ہے وہ کیا. میں بھی اسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آج رمضان کا بھی آغاز ہے اور 23 مارچ قرارداد پاکستان کا بھی دن ہے. بالکل. رمضان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. رمضان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. ان میں سے ایک تقوی پرہیزگاری میں بہت آگے تھا اور خیر کے کاموں میں بھی بہت آگے نظر آتا. دوسرا تقوی اور پرہیزگاری میں ذرا ان سے کم تھا اور خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا، لیکن ان کی بنسبت تھوڑا سا پیچھے تھا. اب زیادہ متقی اور پرہیزگار بہت جلدی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوا. کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں جانے والا جو تقوی اور پرہیزگاری میں ذرا اس سے کم تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى وَعَمِلَ كَذَا وَكَذَا. یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا اور اس نے رمضان کو پایا. مفتی صاحب نے کتنی، حنیف قریشی نے کتنی اچھی بات کی. کتنے لوگ ہیں جو پہلے تھے آج نظر نہیں آ رہے. اس نے رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، فلاں نیک کام کیا. فرمایا دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن ان دونوں کے جنت کے مراتب میں اتنا فاصلہ ہے جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، آج اس کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا روزہ مکمل کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا نا، اسی طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دنیا میں وجود میں آنے والا نام ہے. اس کا نام مدینہ طیبہ ہے، اس کا نام پاکستان ہے. اگر اس کا معنی کریں تو مدینہ طیبہ ہی کے نام سے یہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے
से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और आपने उम्मत को भी अपने वतन से मोहब्बत करने की तालीम दी। आपको मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से प्यार था, उसकी गलियों से प्यार था, उसके दरो दीवार से प्यार था, उसके मैदानों से प्यार था, हत्ता कि उसके पहाड़ों से प्यार था। जंग से वापस तशरीफ ला रहे हैं, दूर से ओहद पहाड़ दिखाई दिया तो फरते जज्बात से फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे प्यार करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। तो हमने भी नबी करीम की सीरत पे अमल करते हुए इस वतन अजीज से प्यार करना है, इसके एक एक बासी से प्यार करना है, इसके एक एक चीज से प्यार करना है, इसकी बस्ती से प्यार करना है, इसके शहर से प्यार करना है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से नफरतों को खत्म किया, मोहब्बतों को फरोग दिया, अमन सुकून का गहवारा बनाया, हमारी भी जिम्मेदारी है आज हमें भी यह अहद करना चाहिए कि हम यहाँ से नफरतों का खात्मा करेंगे, मोहब्बतों को फरोग देंगे, अमन और सुकून का गहवारा बनाएंगे। अगर हम इन दोनों नेमतों की कदर करेंगे ना, तो यकीन जानिए अल्लाह के यहाँ जब जाएंगे तो हम अल्लाह की तरफ से हमें बड़ी बड़ी बिशारतें मिलेंगी। कुरान करीम ने उसका जिक्र इस तरह किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, तू अपने रब की तरफ लौट चल इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे खुश। तू मेरे बंदों में शामिल होके मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अगर हम जन्नत चाहते हैं, दुनिया को भी जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं, तो हमें रमज़ान की कदर करते हुए रमज़ान की इबादत करना होगी। वतन अजीज़ से मोहब्बत और प्यार करते हुए वतन अजीज़ की एक एक चीज़ से मोहब्बत और प्यार खुद भी करना होगा और लोगों को भी इसका दर्स देना। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। लेकिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, कंडीशन आपके सामने है इस वक्त पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हम लोग डिस्टर्ब हैं और उसकी वजह से आवाम बहुत डिस्टर्ब है। हम सब की ये कोशिश है कि रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिलीफ पहुंचाएं, लोगों की मदद फरमाएं। रमज़ानों में आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इनको थोड़ा रोक के इनको आपस में बैठना चाहिए कि इतना 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 खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसमें तो कहते हैं दुश्मनों को भी माफ़ कर देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गहरा और बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक जुमला यहाँ ये कहना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में जितनी भी इबादत लोग करते हैं या की जाती हैं, उसका लुबे लुबाब क्या है, वो सवाब के लिए की जाती है। सवाब सौब से निकला है। सौब कहते हैं ताना और बाना को। अब ये ताना और बाना मिलते हैं तो कोई चीज़ आपस में बनती है। ये सहरी ये ताना है, ये अफ्तारी ये ताना है, ये नमाज़ें ये रोज़े ये इबादत ये दुआएं ये कुरान करीम की तिलावत ये ताना है। मगर इसका जो मकसद असली है, मकसूद असली है, वो तकवा है। अगर तकवा नहीं होगा, बाना नहीं होगा, तो कोई चीज़ बन नहीं पाएगी। तो गुजारिश ये है तकवा इख्तियार कीजिए। मैं वही बात करूँगा, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा मुत्तकी कौन है? फरमाया जिसे अपने आप में खूबी कोई नज़र ना आए और दूसरे में खामी कोई नज़र ना आए, वो मुत्तकी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा तकवा किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया तन्हाई में अल्लाह से डरने को तकवा कहते हैं। अब यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू हो जाता है जो आपने फरमाया आज हमारे मुल्क में डरता कौन है? इस मुल्क में बचा हुआ वही है जिसका हाथ नहीं पहुँचा। जिसका हाथ पहुँचता है वो छोड़ता नहीं है, वो माफ़ नहीं करता। और अगली बात यह है कि ये कौम नाकदरी कौम है, मुझे माफ़ कीजिएगा अल्फाज ज़रा सख्त हैं, ये नाकदरी कौम है, नाशुक्री कौम है। वो कौम जिसने लाखों की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपना लहू पेश करके खून की आबियारी से इस मुल्क को बढ़ोतरी दी। वो कब्रों की पाताल में उतर गए, उनकी छोटी छोटी बच्चियां सिख हिंदू ले गए, उनके जन्म से सिख और हिंदुओं ने जन्म लिया। अगर वही लोग ये कौम अल्लाह को क्या हिसाब देगी? वही लोग कब्रों से उठकर इनसे पूछ लें या मैदान महशर से इनसे सवाल कर लें कि ये मुल्क तो हमने जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिया था, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा का कौन सा कानून तुम्हारे यहाँ इम्प्लीमेंट है? तुमने उसे माना है, तुमने उसे तस्लीम किया है? क्या इसे गद्दारी नहीं कहते? मादरत के साथ आज दो मिनट के लिए ये मौलवी ये उलमा इकराम
तो कौम को बहसीयत उलमा इकराम रहबर के बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन ये कौम जवाब देगी कि इस कौम ने अपने बड़ों के साथ कौन सी वफादारी की है। मुझे एक शेर याद आ रहा है उन कुर्बानी देने वाले लोगों के लिए कि किसी ने क्या खूब कहा, यादों के दरीचे ज़रा खोल के देखो, हम लोग वो हैं कि नहीं ज़रा बोल के देखो, हम ओस के कतरे हैं या कि बिखरे हुए मोती, धोखा जो नज़र आए तो हमें रोल के देखो। अगर ये उनकी कब्रों पर भी जाकर सवाल कर लें कि तुमने इतनी बड़ी तादाद में, मैं जहाँ रहता हूँ सियालकोट शहर में, मेरे बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर के फासले पे दरियाए तवी है। दरियाए तवी के बारे में मुफ्ती साहब ये बात मशहूर है कि वहाँ पर कई महीनों तक उसका पानी सुर्ख रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जो माइग्रेट होकर लोग आए, सबसे ज़्यादा शहादत दरियाए तवी के पीछे जम्मू शहर के अंदर पेश की गई। 7 लाख लोग शहीद हुए। अगर हम मदीना के साथ ज़्यादती करें तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल नहीं दुखेगा? और ये उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर लिया गया ये मुल्क। अगर इस मुल्क में आज देखें ना, हमारे मुल्क में अदालत किसकी है? मुसलमानों की है। मुल्क कौन सा है? इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है। जज मुसलमान है, मुलज़िम मुसलमान है, मुद्दई मुसलमान है, गवाह मुसलमान है, वहाँ का रीडर लिखने वाला मुसलमान है, पढ़ने वाला मुसलमान है, वहाँ पेश होने वाला गवाह मुसलमान है। मगर जब फैसला होता है तो कुरान करीम के खिलाफ होता है। क्या ये कुरान करीम लितहकुम बैनन्नास बिमा अराक अल्लाह, ये हुक्म हमारे लिए नहीं आए? कौन सा ऐसा फैसला है हमारी अदालतों में कि हमने कुरान को सामने रख कर किया है? मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब पानी पी रहे हैं। मुफ्ती साहब, आज के दिन के हवाले से पहला रोज़ा 23 मार्च और हालात थोड़े बयान किए अबू मोहम्मद साहब ने, आपने सुने, क्या ख्यालात हैं आपके? कल से मैं ज़रा हार्ड टॉपिक्स पे जाऊंगा, आज मैंने कहा ज़रा आपस में बातचीत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि ये एक राज है। जब हम ग़ुलामी के दौर में थे तो ग़ुलामी के उन अय्याम में आप देखिए कि हम पर जुल्म सितम के क्या क्या पहाड़ नहीं तोड़े गए, लेकिन ग़ुलामी के उस दौर में अल्लाह ने हिंदुस्तान को बड़ी शख्सियात अता की। उन्होंने 2 कौमी नज़रिया भी दिया और मुसलमानों की रहनुमाई भी की, और फिर सियासी बसीरत रखने वाले हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा, ये हज़रात मैदान अमल में आए और इन्होंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की, और 1906 से 1940 तक ये 34 साल की कोशिश के बाद जाकर 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है। और फिर उसके बाद से लेकर 1946-47 तक का ये जो अरसा है ये मुसलसल मेहनतों का है, और इसमें बेशुमार शहादतें हैं। और पाकिस्तान बनते हुए जो शहादतें हुई है, ज़रा आप देखिए। मैं जब आपका यहाँ तकरीरी मुकाबला चल रहा था तो कुदरतुल्लाह शहाब का तस्करा यहाँ पे हुआ, उनकी किताब है शहाबनामा। तो कुदरतुल्लाह शहाब ने उसमें लिखा, और दीगर किताबों में ये बात उस ज़माने में लिखी हुई है, और आज भी बड़े बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने, एक रावी है जिससे सुना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किस तरीके से गाजर मूली की तरह काटा गया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद वो जब हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचते थे तो उनके पास मालो मता नहीं था, सब छोड़ के आए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरकर पहला काम उनका अल्लाह के हुजूर सजदा करना था कि ये जमीन वो जमीन है जिसे हम मस्जिद की तरह मानते हैं। अब मामला यह है कि इतनी कुर्बानियों के बाद ये बना, लेकिन हमने किया क्या? हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा के साथ क्या किया? मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस जनाब वो कराची की सड़कों पर खराब हो गई। हम ये पूछना चाहते हैं, आज भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ज़ियारत में बीमारी के अय्याम में कायद-ए-आज़म को वहां क्यों छोड़ा गया, और उसके बाद लियाकत अली खान के साथ जो कुछ हुआ, और फिर आगे देखिए जिस तरीके से साजिशें होती रही। हमारा पहले वजीर खारजा कौन बना जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को बिल्कुल बदल के रख दिया। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो मकसद पहले दिन ही हमने फरामोश कर दिया। आज हम रोना रो रहे हैं कि इस मुल्क में महंगाई है, आज हम रोना रो रहे हैं कि बेरोजगारी है। आज पाकिस्तानियों को ये अफ्तारी जो मुझे और आपको मिल रही है,
ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے. لاکھوں پاکستانی جو ان نعمتوں سے محروم ہے. ہمارا یہ سوال ہے حکمرانوں سے اور اپنے آپ سے اور پوری قوم سے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا. ہم نے وہ ظلم کیا کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا, ہم نے رسول اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا. آج اس ملک میں بے حیائی, فحاشی, عریانی, ہر طرح کی 2 نمبری ہے, اور ان 2 نمبریوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. رحمتیں کب اتریں گی, برکتیں کب اتریں گی؟ کہ جب ہم پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. ہم تو قرآن کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پڑھتے, اللہ کے نظام کے لیے نہیں پڑھتے. ہمارے لوگ, میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم جناب ابھی آپ مور کی بات کر رہے ہیں, یہ لائٹر نوٹ پر بات تو ہو سکتی ہے کہ اس نے وہاں چونچ ماری, لیکن وہ تو ایک پکوڑا لے کر گیا. ہمارے لوگ تو پورا ملک ہڑپ کر گئے اور ڈھکار مارنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر ہم جناب یہاں پہ 23 اگست کا فنکشن معذرت کے ساتھ وہ کرتے, اور پریزیڈنٹ اور ہمارے لوگ جناب اس میں لوگوں کو انعامات عطا کرتے اور ان کو تغمے دیے جاتے. کیا ملک اس لیے بنا تھا؟ غریب مر رہا ہے, رول رہا ہے اس وقت, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جناب غریب کی دسترس سے دور ہے. 20,000 تنخواہ ہے. مجھے بتائیے کہ 5 بچوں کا بجٹ 20,000 میں کوئی بنا کے دے سکتا ہے اس وقت؟ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے. ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے یہ بتا رہے کہ اللہ کا واسطہ, تمہیں رسول اللہ کا واسطہ, خدا کے لیے آپ ہر چیز مہنگی کر دے, لیکن آٹا اور بنیادی ضرورت کی چیزیں تو لوگوں کو دے دو رمضان میں, تاکہ لوگ صحیح معنوں میں اپنے سحر و افطار کر سکے. یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ہم اس کی طرف بڑھے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ علماء کرام بھی موجود ہے, میں صرف جذباتیوں کے بات نہیں کر رہا. فیصل قریشی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی, وہ غریب آدمی خاص طور پر خون کے آنسو رو رہا ہے اور اس کے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب میرا نام ایسے لیتے ہیں جیسے میرا قصور ہے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے فیصل قریشی صاحب میرا کی قصور ہے, تو چھیڑا یہ قصور ہے. ہاں بالکل. لیکن مجھے یہ بتائیں, جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ 5 بچے کر کیوں رہا ہے؟ پروفیسر صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, علامہ صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے سینئرز ہیں, اوبویسلی اس بات کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں آپ لوگ. پروفیسر صاحب, آج کے دن کے حوالے سے 23 مارچ بھی ہے اور پہلا روزہ بھی ہے, رمضان کا مہینے کا آغاز ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جس دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ بر صغیر ایک الگ ریاست بنائی گئی اور اس ریاست کے خود و خال, اس ریاست کا آئین قرارداد پاکستان کی شکل میں پیش کیا گیا کہ ہم جو ریاست بنانا چاہتے ہیں اس ریاست میں یہ خوبیاں ہوگی اور یہ چیز ہوگی. پاکستان کا وجود بر صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے. پاکستان کا وجود نظریاتی قوت کا نتیجہ ہے. پاکستان کے مارز وجود آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ نظریہ ایٹم بم سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے. بے شک. یہ نظریہ تھا جس نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی قیادت میں جمع کر دیا, اور اگر مسلم لیگ اسلام کا نام نہ لیتی اور یہ نہ کہتی کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بر صغیر کے مسلمان کبھی اس کی طرف توجہ نہ دیتے. اسلامی قوت اسلام کی قوت تھی, اسلامی نظریہ تھا جس نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے سائے تلے جمع کیا. پاکستان مارز وجود میں آیا, ہم نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ ہمیں ایسا ملک عطا فرما جس میں ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. اللہ ہمیں ایسا ملک عطا فرما جس میں دینی اسلام کی ثقافت سر بلند ہو, ہمارا اسلامی تمدن ہمارا آئینہ دار ہو. اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی, پاکستان تو دے دیا,
یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے سائے تلے گزاریں گے، لیکن ہم نے اس عہد کو توڑ دیا. اور میرے رسول نے فرمایا ہے ما نقص قوم عہد الا سلط اللہ علیہ العدو. جو قوم عہد و پیمان توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں. آج ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اپنی انا کے پیچھے ہم ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ارے پروفیسر صاحب ہم تو کیمرے سے ڈرتے ہیں. ہاں تو یہ یعنی ہم تھوڑی سی کیمرہ لگاؤ، اپنے اس سے ڈر رہے مفاد ہوتے کی ہیں. خاطر ذاتی مفاد کا ملک سے بڑا نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے. تو یہ ملک اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. بے شک. اگر ہم نے اس امانت کی حفاظت نہ کی ہم دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم بہت پچھتائیں گے. یہ وطن اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اسے اسلام کا گہوارہ بنائیں. بے شک بے ہم شک. اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ حکومت اسلام کی ایک نشانی کو مٹا رہی ہے، دینی مدارس کو بند کرنے کی سوچ رہی ہے. دینی مدارس کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اسلام پھلے پھولے. یہ مغربی جمہوریت اور ان چیزوں وہ چیزیں جو فسق و فجور کی ہیں، ہماری ثقافت کیا ہو گئی؟ بے حیائی بن گئی ہے. تو میرے بھائیوں یہ پاکستان ہم نے اس سے ہماری نسلوں کو جاننا چاہیے. آنے والے پاکستان ہم نے کیوں بنایا؟ کیا ضرورت پڑی؟ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی. ہم 800 سال تک ہندو اور مسلمان ایک جیسے رہتے چلے آئے، لیکن یکا کیا ہوا؟ تو ہم نے اس جذبے سے بنایا تھا پاکستان کہ ہم اسے اسلام کو بلند کریں گے. آج ہر چیز پاکستان میں پھل پھول رہی ہے سوائے اسلام کے. اسلام کی آواز کو ہر طریقے سے دبایا جا رہا ہے، اور اسلام کی نظام کی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسے کہتے ہیں یہ ملا ہے. ملا کا معنی یہ 100 گالی کی ایک گالی ہے. جب کوئی کہتا ہے یہ ملا ہے اس کا معنی یہ دقیانوس ہے، یہ زمانے کو جانتا نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، اور یہ یعنی اس کو نہیں جانتا. سب کچھ یہی جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں آج علماء نے بڑی اچھی بات کی. ہر ایک نے ہمیں جگایا، بیدار کیا کہ جاگو، اس نعمت کی قدر کیجئے. بالکل. اس نعمت کی حفاظت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے. مشرقی پاکستان ہم سے چھن گیا، اسی وجہ سے ہم نے قدر نہ کی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمن کو اللہ ناکام اور نامراد بنائے. آمین آمین. علامہ صاحب سم اپ کرتے ہیں بات کو. ہاں تھوڑا سا ہے ہمارے پاس. سم اپ کرتے ہیں ساری بات کو. حل کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک چل رہا ہے، آپ کا مائک صحیح ہے. سم اپ کرتے ہیں سارے مسئلے کو. حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام نے مختلف حوالوں سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ماحول جو قیام پاکستان کے موقع پر مسلمانان ہند کے درمیان قائم تھی وہ فضا پیدا نہیں کریں گے، وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہو سکتے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. واہ واہ. خدا وہی ہے، مخلوق بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، وعدے بھی وہی ہیں. کون سی چیز تبدیل ہو گئی ہے؟ انسان کا مزاج اور اس کے افکار. اقبال، علامہ اقبال مفکر پاکستان اور مصور پاکستان سنی تھے. ان سے کسی شیعہ نے اختلاف کیا، قائد اعظم شیعہ تھے، کسی سنی نے اختلاف کیا. بعد ان کے جو جن لوگوں نے ان دونوں کا ساتھ دیا، انہوں نے تصویر پیش کی، انہوں نے اس پر رنگ بھرا. جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں کیا شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق تھی؟ سب نے اپنا پیسہ بھی لگایا، جان بھی لگائی، آبرو بھی دی، اپنی ریاستیں بھی دیں، ہجرتیں بھی کیں، ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی قدروں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. وہ جو جنہوں نے بنایا انہوں نے دے کر بنایا. آج جو کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، دے نہیں رہے. اس وقت پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور ہمارے حکمران چاہے وہ کسی بھی سطح کے حکمران ہوں, چاہے وہ سول ہو یا پھر وردی ہو, تمام کے تمام, ان کی دولت میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سیاستدان تو کبھی سیاست سے ریٹائر نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے بینک بیلنس چیک کر لیں, ان کی جائیدادیں چیک کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو طبقہ اس ملک پر حاکم ہے وہ صرف اور صرف کھانے اور لوٹنے کے لیے ہے. اور عوام کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی آپ نے جملہ کہا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, بھئی وہ بندہ جو 20,000 کماتا ہے وہ 5 بچے پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ بالکل درست ہے, اس کو نہ بچے پیدا کرنے چاہیے نہ جینا چاہیے, اس کو تو خودکشی کرنی چاہیے, چونکہ اس کے پاس تو جینے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. جینے کا سارا حق تو ان کے پاس ہیں جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خون پیتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر وہ محب وطن بھی ہیں, وہ پھر وطن کے خدمت گزار بھی ہیں, اور ان کو پھر یہ توقع ہے کہ لوگ اپنے بچے ان کے لیے قربان بھی کر دیں. صورتحال پاکستان کی یہ ہے. اس فضا میں یہ جو صورتحال ہے, آپ جب چند ایسے مفاد پرست لوگوں کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو بھی اس سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ مطعون ہوگا. جیسے آج کل ہے, سسٹم کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا, کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ حصہ دار بنیں گے تو آپ کو لوٹنے کا پورا پورا حق حاصل ہے. اگر اس سسٹم سے آپ بغاوت کریں گے تو پھر آپ کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. آپ پر اگر حملہ بھی ہوتا ہے تو کہا جائے گا یہ جعلی ہے. جو کچھ اس دور میں آپ نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے. اب ایسی فضا میں آپ کو توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے کہ لوگ بیدار ہوں, بالکل لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو. یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک آٹے کی بوری کے لیے مر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ہفتے میں کئی جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں آٹے کے بوری کے لیے, 20 کلو کی بوری, 10 کلو کی بوری, اس کے لیے, اور وہ بھی کون سا آٹا؟ آپ نے شاید دیکھا ہوگا وہ جو کیڑا لگا ہوا گندم ہے اس کو پیس کر ان غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور احسان کیا جاتا ہے. آپ کے اسی سندھ میں سے 1 لاکھ بوریاں چوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا, صرف رپورٹ لکھی جاتی ہے 1 لاکھ بوری گندم کی چوری ہو گئی. میں آپ کو ایک ہائی لائٹ بات بتاؤں. جی, آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا, ٹرکی سے امداد آئی, اس کے بعد ٹرکی میں زلزلہ آیا, جی جی, پاکستان سے امداد گئی, وہی تھی جو ٹرکی نے ہمیں بھیجی تھی. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ترکی سے جو چیزیں استعمال نہیں کیا بھجوا دی. دیکھیں سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جو چیزیں آئیں وہ چیزیں کیا اسی مارکیٹ میں نہیں بکیں؟ بالکل بکی. پاکستان کی اسی مارکیٹ میں. کس نے بیچی؟ غریب نے تو نہیں بیچی بھائی, انہوں نے بیچی جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا, انہیں نے بیچی جن کے ہاتھ میں گن تھی, انہی نے بیچی جن کے ہاتھ میں سیاست تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طبقات وجود میں آ چکے ہیں, ایک بھیڑیوں کا طبقہ ہے اور ایک بھیڑوں کا طبقہ ہے. جب تک بھیڑیں اپنے حق کے لیے اکٹھی نہیں ہوتی, بھیڑیوں سے آپ کو نجات مل نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور اس لیے بھیڑوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آیا ہمیشہ بھیڑیوں کے اس خونخواری کا شکار ہی رہنا ہے یا پھر اپنے حق کے لیے کچھ زبان بھی کھولنی ہے. علامہ صاحب, حل یہ ہے. میرا بڑا یقین ہے, چلیں جتنا بھی ہے کب تک کر سکتے ہیں, کتنی زندگی ہے, میں کہتا ہوں میکسیمم کتنا جی لیں گے, یہ چند سال, اس کے بعد جو تاحیات زندگی ہے اس میں جا کے تو پتہ لگ جائے گا نا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں, قائد اعظم کے بعد سے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے متمول اور پیسے والے لوگ تھے اس وقت کہاں پر ہیں؟ اگر ان کی قبریں کھولیں تو ان کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آئے گا. بالکل. سب کے سب کیڑوں کے شکار ہو چکے ہیں, سب کے سب. انہوں نے بھی اسی طرح سے کیڑوں کا شکار ہونا ہے. مجھے نہیں پتا چند سالوں کی عیاشی کے لیے کیوں یہ سب کر رہے ہیں لوگ. چلیں جی, ہمیں اجازت دیں, ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے, اور آپ لوگ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب پہ ساتھ ساتھ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے قریشی صاحب نے دکھایا, سو تھینک یو. آپ ادھر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. ہم بالکل ندیم نوشاہی صاحب کی نعت سے ہم اختتام کریں گے آج کی ٹرانسمیشن کا, اور پھر اب آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی سحر پہ. 2:30 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے, رات 2:30 بجے سے اذان فجر تک. تو رات 2:30 بجے
پھر ٹیون ان کیجیے اور ضرور دیکھتے رہیے رمضان میں بول. اللہ حافظ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی, گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, پورا سال انتظار تھا مجھے. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ, روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.